عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری انہو قال عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیت بہ فصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی وصاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فضل الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان اکون معاکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن ویا امیر المؤمنین وقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی ووسیط وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل العلی تحت الکساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم اتیتہ نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام
يا بنتي وبزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدوم لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت له إلى أن يتفرقوا. فقال العلي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. صبت رسول اعظم بے برگ بے نوا ہے. صبت رسول اعظم بے برگ بے نوا ہے. یہ سے سوار دو سے سالار انبیاء ہے. صبت رسول اعظم راہ خدا میں اپنا جو سر کٹا رہا ہے. راہ خدا میں اپنا جو سر کٹا رہا ہے. یہ کون جانتا ہے یہ کون ہے اور کیا ہے. صبت رسول اعظم ماں ان کی فاطمہ ہے اور باپ شیر حق ہے. ماں ان کی فاطمہ ہے اور باپ شیر حق ہے. احمد نبی کا دلبر مقبول کبریا ہے. صبت رسول اعظم اے انقلاب دورہ اے انقلاب دورہ اے انقلاب دورہ اے انقلاب دورہ. پردیس میں پریشان طیبہ کا قافلہ ہے. صبت رسول اعظم اے لشکر یزیدی کچھ رحم دل میں لے آئے. لشکر یزیدی کچھ رحم دل میں لے آ. مہمان کو ستانا کس قوم میں رواں ہے. صبت رسول اعظم تیروں کی برچیوں کی اذکر پہ بارشیں ہیں. تیروں کی برچیوں کی اصغر پہ بارشیں ہیں. بیمار ہے کہ پیاسا یہ کون پوچھتا ہے. صبت رسول اعظم یہ دوپہر کی گرمی یہ سمر کے ارادے. یہ دوپہر کی گرمی یہ سمر کے ارادے. سورج کی روشنی میں اندھیر ہو رہا ہے. صبت رسول اعظم بر محمد والے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ وسلم پر حسین کی عزاداری کیوں یا اور وضاحت کروں تو حسین کی عزاداری کے لیے اتنا اہتمام کیوں اور حسین کا مشن کیا اس عنوان سے گفتگو شروع کی گئی ہے چاند رات سے روز کچھ لوگ شاید ایسے تشریف لاتے ہیں یا لاتے ہوں جو اس سے پہلے نہ آئے ہوں اس لیے ربط کے بطور پچھلی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس سب سے پہلے جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت ہے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اس میں اللہ نے جن کچھ لوگوں کو کچھ کام دیے ہیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں ہم کو اور آپ کو جو قرآن کے ماننے والے ہیں صرف ان کو ان کے علاوہ کسی اور کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے ان ذمہ داریوں کو 3 لفظوں میں بیان کیا ہے اللہ نے 3 ذمہ داریاں دی ہیں اور آیہ کریمہ جو یہ 3 ذمہ داریاں ہیں سید الشہداء علیہ السلام جب مدینے سے نکلے ہیں تو انہوں نے انہی باتوں کا سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ مدینے سے کیوں نکل رہے ہیں مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں پر امام کے ان جملوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ربط قرآن اور اہل بیت کا آپ کے ذہنوں میں رہے اللہ کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہونا چاہیے ایک گروہ ہونا چاہیے ایک گروپ ہونا چاہیے ایک تنظیم ہونا چاہیے میں مختلف لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ لفظ امت سے ہمارے دماغ میں عام طور پر یہ آتا ہے امت رسول لفظ امت اکیلا بھی بولا جائے تو امت رسول اور اس میں سب آتے ہیں لیکن لفظ امت اصل میں کسی ایک خیال پر کسی ایک سبجیکٹ پر کسی ایک موضوع پر کسی ایک بات پر جب کچھ لوگ جمع ہو جائیں جنہیں جمع کرنے کی وجہ کوئی ایک مرکزی خیال ہو بات ہو مہم ہو تو وہ کہلاتی ہے امت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ اور جو ہم آپ جمع ہوتے ہیں تو قرآن نے
گروہ بنائیں، پارٹی بنائیں، انجمن بنائیں، کسی طرح کے کوئی بھی تشکیل وجود میں لائیں، تو قرآن نے، میں نے کہتا ہی رہتا ہوں، قرآن نے ہماری زندگی کا کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا ہے۔ آپ چاہے جس نام سے بنائیں، تنظیم، انجمن، آرگنائزیشن، ٹرسٹ، جس میں بھی چند لوگوں کو جوڑ رہے ہیں آپ، چاہے جس نام سے بنائیں، مگر قرآنی اصول یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے سے جڑو، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کمیٹیاں بناؤ، تنظیمیں بناؤ، آرگنائزیشن بناؤ، مگر کس کے لیے؟ علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا ساتھ دو تو نیکی میں اور تقوی میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور ساتھ دینا ہے تو تقوی یعنی دین کی پابندی، کم سے کم واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو، اس پر جمع ہو۔ ولا تعاونوا، یہی نہیں بتاتا کہ کہاں جڑو، کوئی گروپ ایسا نہ بناؤ، کوئی گروہ ایسا نہ بناؤ، خدا نہ خواستہ آج ہمارے درمیان نہ جانے پوری دنیا میں کتنے کلب بنے ہوئے ہیں، آپ پر کلب بنائے، پابندی نہیں، آپ کلب بنائیے، جتنی طرح سے جن ناموں سے آپ اپنی کمیونٹی کو جوڑ سکتے ہیں وہ بنائیے۔ کھیل کے نام پہ جمع ہو سکتے ہیں، جائز کھیلوں کے لیے بنائیے کلب، آرٹ کے لیے جمع ہو سکتے ہیں، آرٹ کے کاموں کے لیے بنائیے، بڑھاپے کے نام پہ اولڈ پیپل جمع ہو سکتی ہیں وہ بنائیے، لیڈیز کے کلب بنائیے، مگر ہر جگہ حلال اور حرام ہے، جائز اور ناجائز ہے، یہ خیال رہے۔ خدا نہ کرے بڑھاپے میں بیٹھ کے چلو کیرم وہ کھیلیں، تاش کھیلیں، جوا کھیلیں، نہیں، اس کے لیے نہیں ہوگا، شطرنج کھیلیں، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے کلب آپ سب جانتے، دنیا دیکھتے رہتے ہیں، میں تو کچھ دور سے دیکھ کے کچھ سن کے دو چار ایسی باتیں دیکھ لیتا ہوں جو دنیا میں بربادی کی طرف لے جانے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ کی گناہ پر ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ دیکھیے پھر میں رکتا ہوں، آیت کی تشریح میں کچھ نہ کچھ چیزیں آئیں گی، آتی رہیں گی، قرآن مجید ہے، جب سامنے آئے گا تو کچھ دے کے جائے گا، ایسے نہیں جائے گا۔ جو چیزیں ہم جہاں اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ایک مخالفت ہوتی ہے اس احساس کے ساتھ کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ایک ہوتی اس احساس کے ساتھ کہ ہم تو کریں گے، غلط ہے تب بھی کریں گے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس ملک میں اور دنیا کے ہر ملک میں ایک ہوتا ہے کوئی بھی جرم کر دیا، کسی بھی جرم میں پکڑے گئے تو اس جرم کی ایک سزا ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ملک کے، کنٹری کے کانسٹیٹیوشن ہی سے انکار کرے کہ میں تو اس کلاس کو نہیں مانتا، میں تو سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو نہیں مانتا، چلیے سپریم کورٹ آرڈر بھی الگ رکھ دیے، کم سے کم کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی انکار کرے کہ میں تو ہی نہیں مانتا، پریزیڈنٹ آف انڈیا نے کوئی آرڈر پاس کر دیا اور میں نہیں مانتا اسے، آپ اس کے خلاف اس کے لیے آواز اٹھائیں، احتجاج کریں، نہیں مانتا نہیں، اگر ملک کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے تو ہیں باغی، تو ایک ہے مجرم، ایک ہے باغی، دونوں کا فرق اگر میں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، معاذ اللہ شراب پینے والا، اگر اس احساس کے ساتھ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ مجرم ہے، باغی نہیں ہے۔ لیکن مجرم ہے تو معافی، اور باغی پھر معافی نہیں ہے۔ تو اب اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر، یعنی جہاں بغاوت کا جذبہ نہیں اور سرکشی پر۔ یزید کیا تھا؟ یزید خالی گناہگار نہیں تھا، یزید عدوان پہ اترا تھا، وہ سرکشی کر رہا تھا۔ تو سرکشی الگ چیز ہے اور گناہگار ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ کہتا جڑو تو نیکی پہ جڑو اور تقوی پہ جڑو، اور ہرگز
اللہ کے گناہ پہ نہ جڑنا اور اللہ کی سرکشی پہ نہ جڑنا. میں ایک کئی بات یاد آتی ہے, میری عادت ہے تقریباً کہ کام کی بات آئے تو کہہ دو. یہ ممبر ہے بھی اسی لیے, یہ ممبر ہے اسی لیے دین پہنچانے کے لیے. یہاں کوئی مجلس میں آئے تو یہاں سے کچھ لے کے جائے. میری اتنی اوقات ہے جو میرے پاس ہے, جو میں حاصل کر سکتا ہوں, وہ یہاں ایمانداری سے پیش کروں. بہت سے لوگ ہوں کہیں گے آج مجھے کچھ نہیں ملا, لیکن میری نیت پہنچانے کی ہے. اب میں نے پتہ نہیں آپ کے سامنے بات کہی تھی نہیں کہ قرآن کو ایک ہے لفظوں کو بدلنا, اس طرح تحریف لفظی پڑھی تھی نا بات یہاں کہ لفظوں بدل دیا جائے. قرآن میں ایسی کوئی تحریف, ایسا کوئی چینج نہیں ہے, لیکن ایک معنوی تحریف ہوتی ہے. اس کے میسج کو بدلنا, اس کے پیغام کو بدلنا, اس کے مفہوم کو بدلنا, تحریف معنوی. اسی طرح سے کہیں کہیں اور بھی چیزیں بدلی جاتی ہیں. ممبر کبھی کہا جاتا ہے کہ مسائل بیان کرنے کا ممبر یہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ غدیر کا ممبر ہے. یہ فضائل بیان کرنے کا ممبر ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فضائل بیان کرنے کا ممبر ہے, مگر دلیل یہ جاتی ہے کہ یہ غدیر کا ممبر ہے, یہ مسجد النبی کا ممبر نہیں ہے, وہ مسجد میں رکھا ہے. تو میرے عزیزوں, اور دلیل کیا ہے کہ غدیر میں فضائل بیان کیے گئے تھے, غدیر کا ممبر, لہذا یہاں سے فضائل بیان ہو, اور مسجد کے ممبر سے مسائل اور احکام بیان ہو. یہ آواز دینے والا یا تو آنکھیں بند کیے ہے یا بے خبر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سب مجلسیں سنتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں, اس بہانے میں نے اگلی صفوں میں گزارش کر کرسیاں بچھوائی تھیں اور چند مومنین نے عنایت کی. اب جو حضرات آ رہے ہیں, یہ جو آگے کرسیاں خالی, ان پہ بیٹھیں. جو میزبان وہاں کھڑے زحمت کر کے یہاں بھیجیں تاکہ سامنے میرے لوگ بالکل سامنے پڑے, ورنہ سامنے میں تو گیلری سے باتیں کر رہا ہوں, دونوں طرف لوگ سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو گفتگو میں کچھ گزارشیں سن لینا چاہیے. آپ کو دو ثواب ہیں اس میں. ایک اس حقیر کی بات جو کچے ہی مومن صحیح ہے اس کے دل رکھنے کا ثواب, اور دوسرے وہاں سے اٹھ کے یہاں آنے کا ثواب. یہ چند قدم بھی آپ کے حصول علم کی نیت سے ہیں تو فائدہ پہنچانے والے ہیں. عجیب طرح کے میسج دی آتے ہیں. ممبر غدیر کا ہے اور غدیر سے فضائل بیان ہوئے اور مسائل جو بیان ہوئے مسجد النبی کے ممبر سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کل تبلیغ کے 23 سال, تبلیغ کے 23 سال میں 13 برس مکے کے, نہ وہاں مسجد نہ وہاں ممبر, 10 برس مدینے کے. سارا دین, اصول دین تو مکے میں آئے, توحید آئی, نبوت آئی, شرک کے خلاف آیتیں آئیں, قیامت کا عقیدہ آیا, لیکن سارے فضائل کہاں آئے؟ حسین منی وانا من حسین کہاں کہا حضور نے؟ خطبہ توڑ کے حسین کو گود میں لے کے کہاں گئے؟ کون سا ممبر تھا؟ سجدے میں جب پشپ نواسا آ گیا تو وہ کہاں تھا؟ کندھے پہ جب چڑھایا تو کہاں تھے؟ تو سب تو مدینے میں اس مسجد النبی کے ممبر سے فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں اور اسی سے احکام بھی بیان ہوئے, اسی سے اخلاقیات بھی بیان ہوئے ہیں. اور غدیر کے ممبر میں ولایت سے پہلے پورے دین کا خلاصہ بیان کیا ہے. تو 2 ممبر نہ بنائیے. یہ آپ کی بے خبری ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مدینے کے ممبر سے مسائل بیان کیجئے. مدینے کے ممبر سے زیادہ فضائل وہیں سے بیان ہوئے ہیں اور مسائل بھی وہیں سے بیان ہوئے ہیں. لہذا ممبر کی 2 قسمیں نہیں بنائی جانا چاہیے. میں آج ہی کوشش کرتا ہوں, دیکھتا سنتا رہوں کہ چاروں طرف کیا چل رہا ہے. اگر کہیں سے کوئی ایسی بات ہے جو دشمن بہت پیچھے پڑا آپ کے, ہمارے بہکانے کے لیے, جوانوں کو کیسے بہکائیں, جوانوں کو, بزرگوں کو کیسے ہٹائیں, مین اسٹریم سے ہٹانا ہے, ایکسٹریم پہ لے جانا ہے. اسٹریم سے ہٹاؤ, ایکسٹریم پہ لے جاؤ, اس پہ لگا ہوا ہے. میں آج ہی سن رہا تھا تو ایک مجلس میں بات پڑھی جا رہی تھی کہ جو عشرے کی مجالس محرم کی ہو رہی ہیں, ان کا ایجنڈا ہمیں آپ کو نہیں طے کرنا, یہ ایجنڈا پہلے سے طے ہے. اب ایجنڈے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کیا ایجنڈا ہے؟ کہا ان کا اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنے آپ بھی پہلے بہت زور سے خوش ہوں گے اور ہے بھی حقیقت. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. تو اب
اگر اسی بات کو ہم یہ کہیں کہ بس اب یہی ذکر ہونا چاہیے مولا علی کا صرف، تو پہلا سوال یہ کہ پھر رسول اللہ کا ذکر کہاں کریں، پھر حضرت زہرا کے ذکر کہاں کریں، پھر امامے کے زمانے کے امام کا ذکر کہاں کریں؟ تھوڑا آدمی کو روایت فہمی کی ضرورت ہے، لفظوں پہ نہیں اٹکا جاتا۔ پھر ایک تو یہ بات ہے ان کو کہاں، ان کا ذکر کہاں کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زینت دو، اپنی مجلسوں کو زینت دو، یعنی مجلسیں ہیں ان کی زینت ذکر علی ہے، مجلسیں ہیں ان کی زینت ذکر علی ہے۔ اور وہ کب آئے گا؟ جب مجلسوں میں وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو ذہنوں کو تھکا دینے والی ہیں، سناٹا چھا رہا ہے، تو ذکر علی کرو گے تو بیداری آ کے رہے گی۔ اب آپ کی خود ذمہ داری تھی کہ اب کم سے کم ایک بار نعرہ حیدری آپ پڑھتے، نعرہ اب میں بات ایجنڈے کی نہیں ہے، میں جو معصومین کے ارشادات ہیں انہی کو پڑھ کے کچھ سیکھتا ہوں اور اسی میں سے کچھ آپ کو پہنچاتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام رضا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے امام جعفر صادق، اور میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی کہ کس امام نے کہا ہے، اس لیے کہ چھٹے امام نے ہمیں فرمایا کہ اگر تمہیں اطمینان ہو کہ ہم میں سے کسی نے کوئی بات کہی ہے اور تمہیں یہ یاد نہ رہا ہو کہ ہم میں سے کس نے کہا، تو تم سیدھے کہہ دو قال رسول اللہ، رسول اللہ نے کہا ہے۔ ہاں صلوات بھیجیں حضور کا سنو۔ کیوں کہہ دو؟ کہا اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے کہتے ہی نہیں ہیں، ہم جو بھی کہتے ہیں وہ رسول اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، تو کہہ دو رسول اللہ، چاہے امام صادق نے کہا کہو رسول اللہ نے کہا، علی رضا نے کہا کہو رسول اللہ نے کہا، محمد تقی نے کہا کہو رسول اللہ، تو پریشانی کی بات نہیں۔ چھٹے امام چاہے 8ویں امام، جہاں تک میری یادداشت چھٹے امام نے پوچھا کہ تجلسون وتتحدثون یا تحدثون؟ اب یہ آج صبح میں نے جو خواجہ مسجد کی صبح نماز صبح کے بعد مجلس ہوتی ہے، اس میں ایک بات کہی تھی کہ تجلسون یہ ورب ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے جلوس اور جلسہ، بیٹھنا، الجلسہ والجلسہ اور الجلوس۔ وہیں بھی میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ جو ایک روایت کے مجتہد ہوتے ہیں ان کو ہوشیار رہنا چاہیے، اردو میں جلوس کس کو کہتے ہیں؟ چند لوگ ایک ساتھ مل کے چلیں تو وہ جلوس ہے، اور عربی میں جلوس کیا ہے؟ بیٹھنا جلوس ہے۔ تو اگر اردو سے عربی سیکھے ہوئے لوگ آئیں گے روایت سمجھنے تو وہ جلوس وہ ہوگا سمجھیں جو اردو میں ہے اور ہے وہاں بیٹھنے کے معنی میں، تو الٹ جائے گا کہ نہیں؟ تو جلوس کے لفظ سے بنا ہے مجلس، بیٹھنے کی جگہ۔ امام نے کہا اتجلسون، کیا بیٹھتے ہو؟ یعنی ہماری سادہ زبان میں کیا مجلس کرتے ہو؟ اتجلسون، کیا مجلس کرتے ہو، مل جل کے بیٹھتے ہو، تذکرون تحدثون، اور ہماری بات کرتے ہو، یعنی ہمارے بارے میں گفتگو کرتے ہو یا ہماری باتوں کو بیان کرتے ہو۔ اب پوری امام نے کہا ہماری بات، تو کیا مطلب ہوا؟ رسول اللہ کی بات ہو، جناب زہرا کی بات ہو، امام مولا علی کی بات ہو، ان میں سے کسی کی بات ہو، اور ان کی بات خدا کی بات، اور خدا کی بات دین کی بات، تو ہماری بات کرتے ہو۔ تو لوگوں نے کہا ہاں مولا ہم بیٹھتے بھی ہیں اور آپ کی بات بھی کرتے ہیں۔ اب ہم سمجھیں کہ یہ ابھی دیکھیے اس کا اگلا جملہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی قدر پہچانے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں آ کے۔ کہاں مولا ہم بیٹھتے ہیں؟ تو فرمایا انی احب تلک المجالس، ان مجلسوں کی عظمت پہچانیے۔ ہم آپ کسی چیز کو پسند کریں، ہم کسی چیز کو سے محبت کریں تو کوئی خاص بات نہیں، لیکن اگر ہمارا مولا کہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کی قیمت پہچانیے، اس مجلس کو ہلکے میں نہ لیجئے۔ فرمایا انی احب تلک المجالس، میں تمہاری ان مجلسوں کو جو تم بیٹھ کے ہماری بات کرتے ہو، ایسی مجلسوں کو پسند کرتا ہوں۔
اور اس کے بعد روایت کے ٹکڑے ہیں اور اس کے بعد دعا کے فقرے ہیں کہ اللہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں پر اور ایسی مجلسوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اس کے بعد فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، اگلا جملہ فرمایا کہ اللہ ہر اس آدمی پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو، ہمارے کام کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے کام کو زندہ کرتا ہے۔ اب ان کا امر اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام کوئی مثلا جا کے کھجور کا باغ، انہیں تو ہم سے کوئی کام نہیں ہے، تو پھر ان کا امر کیا ہے؟ ان کا امر وہی جو اللہ کا ہے، مہم، ان کی مہم، ان کا مشن، ان کی مہم ہے لوگوں کو دین پہنچانا، دیندار بنانا، دین کو بچانا۔ تو ان کا امر ہے، ان کا کام ہے دین۔ من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو، ہمارے کام کو زندہ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا مولا آخر ہم کیا ہیں کہ آپ کے کام کو ہم زندہ کریں گے؟ ہماری اوقات کیا؟ آپ جو فرما رہے ہیں ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، کیا ہے؟ توجہ دے تو میں آخری جملہ اس حدیث کا سنا دوں۔ جب اس چاہنے والے جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے، تو لوگوں نے پوچھا آپ کا امر کیا ہے؟ یہ کیا ہے جو ہم کریں تو آپ کہیں ہمارے امر کو زندہ کیا ہے؟ تو فرمایا ان یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے امر کو زندگی دینا یہ ہے کہ وہ انسان، وہ مومن ہمارے علوم کو حاصل کرے اور لوگ جو اس علوم سے بے خبر ہیں ان تک وہ علوم پہنچائے۔ اب چلیے مولا علی کا منبر، اس میں کوئی اشکالی شبہ ہی نہیں ہے، آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے کہ بعد رسول جب مولا علی تک نہیں پہنچا ان کا حق اور منبر کنہیں اوروں پاس چلا گیا تو حسنین کمسن ہیں، اب وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ اتریے ہمارے باپ کے منبر سے، ہمارے باپ کے منبر سے اتریے۔ ان کی خاموشی اور ان کا کہنا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو وہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی مانتے تھے منبر علی کا ہے۔ تو اب منبر کاہے کا ہے؟ احیاء امر کے لیے، زندہ مجلس میں منبر رکھا ہے تو کاہے کا ہونا چاہیے؟ ان تعلم علومنا ان یتعلم علومنا ویعلمها الناس، اللہ ہمارے علوم کو، علوم آل محمد یعنی قرآن، تفسیر، حدیث، سیرت، اخلاق، احکام، سب اہل بیت کے لیے علوم ہیں، کسی اور کے سے ہم کو نہیں ملے، سب ان سے ملے۔ مولا علی نے شروع کیا، اور پھر منبر اگر علی کا ہے تو باب مدینۃ العلم ہے علی، علم کے دروازے کا، علم کے شہر کا دروازہ علی ہے، تو ان کے منبر سے بھی علم ہی تو بٹنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو میں تو یہی دعا کرتے آتا ہوں اور ہر منبر پہ آنے والے کو یہی دعا کرنا چاہیے، پروردگار میں جا رہا ہوں، اتنے لوگوں کے وقت میرے ہاتھ میں آ رہا، مجھے کل اس کا حساب دینا ہے، اپنے 1 گھنٹے کا تو دینا ہی دینا، اپنی زندگی جن چیزوں کا حساب ہونے والا، اس میں پیسہ ہے، اس میں جوانی ہے، اس میں وقت ہے، ہم وقت جو ضائع کرتے ہیں اس سب کا حساب دینا پڑے گا۔ جو وقت کی پابندی ہم نہیں کرتے، مجلسوں میں الحمدللہ وقت کی پابندی کے ساتھ مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ 9 بجے کے اعلان تو 10 بجے شروع ہوگی۔ اب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، جو آ گیا وہ بیچارہ وقت برباد کر رہا۔ جو ہم نے بھی 30-40 میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ محرم کی آمد پر محرم کی تیاری کے نام سے 3 نشستیں ٹیبل ٹاک کی رکھی تھیں، تقریباً 100 سے زیادہ علماء فاضل دانشوروں کو جمع کیا تھا، اور وہ سب ہم نے وہ آن لائن رکھا تھا، اور ابھی اس کا ریکارڈنگ بھی ہم تنزیل المکاتب یوٹیوب پر موجود ہے، آپ ضرور سنیں اسے، پوری قوم سے عرض کر رہا ہوں۔ اس میں ایک اپیل ہم نے یہ کی ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں۔ مجلس کتنی دیر کی ہے؟ 20 منٹ کی پیشخوانی، 15 منٹ کی پیشخوانی، 1 گھنٹے کی تقریر، 10-15 منٹ کا نوحہ، اور سب ملا کے 2 گھنٹے۔ ہمارے یہاں 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے ایک مجلس میں لگ جاتے ہیں، اور استولانی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کے پاس وقت نہیں ہے وہ دھیرے دھیرے محروم ہوا جا رہا ہے۔ میں ایک سیدھی سی بات یہیں پہ کہہ دیتا ہوں جو کہتا رہتا ہوں، ہم اپنی طرف سے بڑھائیں نہیں۔ نماز میں اللہ نے واجبات رکھیں، ان کو ادا کرنا، مستحبات میں تسبیح حضرت زہرا ہے جو بہت کم وقت لیتی، کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ اب ہمارے ہاں پھر کھڑے ہو زیارت پڑھو جاؤ، سجدہ شکر زیارت پڑھو جاؤ، اب اٹھ کے مصافحہ اور پھر دعا اور پھر فاتحہ اور پھر نہ جانے کیا کیا جو سب ہو چکا ہے پہلے، لوگ کہیں گے یہ بند کرا رہے ہیں۔
ہم بند نہیں کرا رہے ہیں. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے واجب کے ساتھ مستحب بھی اس لیے رکھا ہے کہ واجب کا ٹائم ہے اور مستحب کا نہیں، تو مستحب کو چھوڑ سکو. اب مستحب کے ساتھ اگر ہم نے اپنی عادتیں بھی شامل کر لیں جو رسم و رواج ہیں، میں کسی دن اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ، وعدے بہت کر رہا ہوں، نہیں جانے کتنے پورے ہوں گے. تو میرے عزیزوں، رسموں کو اور ہم نے بڑھا لیا تو اور لمبا کر دیا. مسجدوں کی نمازوں کی لمبی لمبی دعائیں. اب وہ جو آدھے گھنٹے کی چھٹی لے کے آیا ہے، دکان بند کر کے آیا ہے، وہ کہتا بھائی وہاں جائیں گے 1.5 گھنٹے کے لیے پھنس جائیں گے، جانا ہی نہیں. تو یہ جو ہم بلا ضرورت طولانی کرتے جا رہے ہیں، اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، وقت کی پابندی ہونا چاہیے. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر. میں وہاں سے جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلتا ہوں، اور میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ بغاوت نہیں ہونا چاہیے. جرم ہوتا ہے، ہوگا، اس پہ شرمندگی ہونا چاہیے. احساس جرم باقی رہے گا تو کسی نہ کسی دن یہ احساس جرم اللہ کی بارگاہ میں لا کے توبہ کرا دے گا. لیکن اگر میرے جوان نے یہ سوچ کے نماز چھوڑی کہ ہم تو ماتمدار ہیں، ہم تو عزادار ہیں، ہم تو زائر ہیں، ہم نوحہ خان ہیں، اب وہ اگر یہ سوچ کے نماز چھوڑ رہا ہے تو اسے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ غلط ہے. ایسے میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم تو حضرت زہرا کی دعا ہیں، ان کے فرزند پر رونے کے لیے پیدا ہوئے. دعائیں پڑھا جاتا ہے باقاعدہ. یہ سب کچھ سب میسیج ایسے دیے جا رہے ہیں ہمارے جوانوں کے سامنے. حسین نے جان کہے کے لیے دی تھی، زہرا نے اپنے بیٹے کو دیا تھا صرف اس لیے کہ ہم ان پہ روئیں بیٹھ کے. انہوں نے ساری قربانیاں تھی دین بچانے کے لیے. تو یہ عزاداری جہاں ہم دین کے راہ پہ کھڑے ہیں وہاں سے بڑھنے کے لیے ہے، اپنے کو بڑھانے کے لیے ہے، اس طرح نہیں ہے وہی تحریف معنوی میسج کو چینج کر دینا، ڈائیورٹ کر دینا. تو باغی نہ بنے آدمی، اگر بنتا ہے مجرم بن جاتا ہے تو ہر وقت اس کی معافی ہو سکتی. یہاں تک بات لا کے اب میں موضوع پہ جو موضوع روز عرض کرتا ہوں بہت کم تذکرہ ہو پاتا ہے، مگر جو مجھے لگتا ہے کہنے کی بات ہے تو کہہ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ دل سے نکلے گی تو دل میں اترے گی. اس مجلس میں میں آؤں تو سوچ کے آؤں، مجھے اتنے لوگوں کے گھنٹوں کا حساب دینا ہے. اگر 300-400 لوگ مثلا مرد اور خواتین سب مل کے ہیں، تبرک بانٹنے والے جانتے ہوں کتنے روز آ رہے. ہمیں تو اچھا لگ رہا ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آج تو پیچھے بھی ابھی تک عالم برزخ میں آنکھیں نہیں گئی ہیں، سب پوری توجہ سن رہے ہیں. یہی مشکل ہے. میں اسکول میں تو پڑھا نہیں ہوں، میں کچھا 5 کے ودیالے میں پڑھا ہوں، لیکن میں اب سنتا ہوں ایک کچھ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا بیک بینچرز، شاید یہ کہتے ہیں نا پیچھے بیٹھنے والے، تاکہ سر یا میم جو ہیں ان کی نگاہ نہ پڑنے پائے. لیکن میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دور کا چشمہ میرا زیادہ صحیح ہے چاہے قریب والا صحیح نہ ہو. ان کو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، پیچھے والوں میری نگاہ رہتی ہے. ایک بار ایسی لہر صلوات کی اچھے کہ لگے کہ ادھر سے بھیجی جا رہی ادھر سے نہیں. پرزور صلوات بھیجے ہیں محمد والے. یہاں سے آنے والا جائے انتعلم علومنا کہہ رہے ہیں، یہاں سے آنے والا جائے تو یا تو علم لے کے جائے، معرفت لے کے جائے، معرفت خدا لے کے جائے، معرفت معصومین لے کے جائے، فضائل معصومین لے کے جائے، ہدایت کے پیغام لے کے جائے، کوئی اخلاق کی بات لے کے جائے، کوئی عمل سیکھ کے جائے، کسی گناہ سے بچنے کا جذبہ لے کے جائے، جنت پانے کا شوق لے کے جائے، جہنم سے بچنے کا حوصلہ لے کے جائے، اپنے جذبات کو قربان کرنے کا جذبہ لے کے جائے، اللہ کی راہ میں جو نعمتیں ملی ہیں ضرورت پڑے تو ان کو دینے کا جذبہ لے کے جائے، تو یہاں سے کچھ تو لے کے جائے. اگر ایسا نہ ہو کہ جب باہر نکلے تو پوچھا جائے کہیں مجلس تو بہت عمدہ پڑھی، بڑی شاندار پڑھی، بہت نعرے لگے، کیا پڑھا کا یہ تو نہیں معلوم. ہیں حالات. مولانا صلی اللہ مقامہ یہ بات کہتے تھے، انہیں سنا میں نے. مجلس بہت شاندار پڑھی، مجلس بڑی صاحب بڑی کامیاب مجلس ہوئی. اب کامیاب آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ جس میں نعرے لگے. نعرے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کامیابی کا معیار نہیں ہے کہ آپ خوش ہوں. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ خوش ہو.
کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جو اس کی رضا کا مظہر ہیں وہ محمد و آل محمد ہم سے خوش ہو جائیں. وہ خوش ہوں گے تو مومن تو خوش ہونے ہی والا ہے. اب آپ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. کچھ تو لے کے جائے آدمی یہاں سے. اب اس کے بعد آ جائیے، میرے موضوع کے 2 پارٹ چل رہے تھے. ایک حسین کی عزاداری کیوں. آپ اب دیکھیں جناب آدم سے لے کے خاتم المرسلین تک خود سید خاتم المرسلین نے کیا کہا ہے؟ ما اوذیا نبی کما اوذیت، جیسے مجھے ستایا گیا ہے ایسے کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. جناب نوح پتھروں میں دب جاتے تھے تو کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اتنا ستایا گیا ان کو. حضرت زہرا کے آپ مرثیہ پڑھتے ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا. یہ مبالغہ نہیں ہے، وہ کوئی شاعرہ نہیں ہے، وہ حقیقت کہہ رہے ہیں، صدیقہ طاہرہ ہیں. اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، یہ شاعری اور تخیل نہیں، حقیقت ہے کہ اگر جو مصیبتیں مجھ پہ پڑی ہیں اگر دنوں پہ پڑتی تو وہ اندھیری راتوں سے بدل گئے ہوتے. یہ سورج نہ رہ جاتا، اندھیری رات سے بدل جاتا. تو اتنی مصیبتیں پڑی. اور شہید بہت بڑی تعداد شہداء کی، اور ہمارے 11 کے 11 امام شہید ہیں، صدیقہ طاہرہ شہیدہ ہیں، مظلومہ ہیں. حضور بھی وفات اور کم جب تک تاریخ سمجھی گئی تھی تب تک. اب آج ہمارے محققین علماء اہل بیت جو محقق ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حضور کی موت زہر سے ہوئی ہے. زہر یہودیوں نے دینا شروع کیا، کئی بار زہر دیا گیا. آخری بار جو زہر دیا گیا وہ گھر میں تھے، اور اسی زہر کی زہر سے اس شدت سے بیمار ہوئے اور بخار اور راشا. اور جب مسجد میں جھگڑا شروع کیا مسلمانوں نے، کون پڑھائے گا تو کندھوں پہ ہاتھ رکھے مولا علی اور جناب فضل ابن عباس کے گئے تھے تو پیر زمین پہ رگڑ رہے تھے. اتنی مصیبتیں پڑی، اتنی شہادتیں، مگر کربلا کے علاوہ کسی عزادار کی شہادت کی عزاداری کا اہتمام نہیں ہے. میں 1-2 نمونے آج بھی آپ کے سامنے رکھوں، اور روز اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم محسوس کریں کہ اس عزاداری کی عظمت کیا ہے، تاکہ عزاداری کا جو اللہ نے ہدف و مقصد رکھا، جو وہی ہے جو حسین کا ہدف اور مقصد تھا. حسین کا مشن کیا تھا؟ میں آپ کے سامنے روز کہتا ہوں، خدا حسین کا مشن تھا. سب سے مکمل بات یہ ہے کہ دین بچانا حسین کا مشن تھا. قرآن بچانا، توحید کو بچانا، نبوت کو بچانا، ولایت کو بچانا، نماز روزہ، پورا دین بچانا مشن تھا. اس کے بعد آگے بڑھیں تو پھر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظالم کو ظلم سے روکنا، مظلوم کی حمایت کرنا، انسانوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا، انسانوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا، مردہ دلوں کو زندگی دینا، بے ضمیر انسانوں کو محسوس کرانا، چہروں پہ پڑی ہوئی نقابیں ہٹانا. نہ جانے کتنے اغراض ہیں، اہداف ہیں جو حسین کے مشن میں داخل ہیں، اور عزاداری کا وہی کام ہے. میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے باقی شبوں میں زیادہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اہمیت عزاداری کے بارے میں گفتگو سلسلہ 2-3 شبوں سے جاری ہے. آج بھی اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کر کے، اور بس اب اس کے بعد میں مجلس میں وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ جلدی سے مجلس ختم ہو اور وقت کے اندر وقت ختم ہو جائے. میرے عزیزو، میں نے کل آپ کی خدمت میں حسین خصائص حسینیہ، جو سید الشہداء کو اللہ نے جن خصوصیتوں سے نوازا، اور میں نے عرض کیا تھا سب کو ایسا ہے، لیکن سید الشہداء کی خصوصیتیں ایک طرح کی فہرست ہے پوری. اس میں 2 دن سے میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں کہ 4 خصوصیتیں سید الشہداء کے ملی ہیں. 4 خصائص ہیں اور 4 اہمیت پہ توجہ دلاتی ہیں. ایک، اللہ نے ان کی تربت میں شفا رکھی ہے. مجھے یاد نہیں، میں اکثر یہ روایت پڑھتا ہوں، مجھے یاد نہیں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نہیں. اگر کر لیا ہے تو جو پھر آئے ہیں وہ سن لے، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ سن لے. تربت میں شفا رکھی. لوگ ایسا مٹی میں شفا، تو سنیے میرے عزیزو، وہ تو حسین کے خون جذبہ وہ مٹی ہے. آپ دیکھیں
جب کسی انسان کا دم مشکل سے نکلے تو اس کے دم کو آسانی سے نکل جائے، اس کے لیے مذہب نے راہیں بتائیں. اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھی جائے، ہم سب کو پتہ ہے. سورہ صافات یا سورہ صف پڑھی جائے، بعض روایات میں بھی ہیں. کلمات ہیں کلمات فرج، لا الہ الا اللہ الہ الحلیم الکریم، جو قنوت والی دعا سے ملتے جلتے، وہ پڑھے جائیں. انہی احکام میں ایک حکم یہ ہے، توجہ فرمائیں گے، کہ اس کا جس کا دم مشکل سے نکل رہا، اس کو اس کے گھر میں وہاں لے جا کے لٹا دیا جائے جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا. اب اس سے 2-3 چیز نکال لیں ہم. پہلی بات تو یہ کہ میرے گھر میں کوئی ایک جگہ ایسی ہونا چاہیے جو میرے نماز پڑھنے کی جگہ کہلائے. اور مستحب بھی ہے کہ جو نماز شب ہے وہ گھر میں پڑھے، واجبات کو مسجد میں آ کے ادا کرے. ایک جگہ مسجد گھر میں ہماری بنی ہونا چاہیے. ہر آدمی نہ مسجد جا سکتا ہے نہ جاتا ہے. ایک ہم نماز میں کہیں مصلی بچھائے پڑھ لیا، نہیں، ایک خاص جگہ ہماری نماز پڑھنے کی ہونا چاہیے. اور میں یہیں پہ دوسری بات بھی کہتا ہوں، نہ ہم ہمیشہ بچوں کو لے کے، نہ روز امام بارگاہیں کھلتی ہیں، نہ محفلیں ہوتی ہیں، نہ مجلسیں ہوتی ہیں، اور نہ ہر روز ہم جماعت میں اور مسجد میں جا سکتے ہیں، اور لے جائیں بھی تو بچوں کو نہیں لے جا سکتے. لہذا ہمارا گھر چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور ہمارے الحمدللہ ہمارے درمیان دیکھنے کو ملتا ہے، کسی گھر میں بھی رہیں تو ایک چھوٹا سے گوشہ ہی صحیح، ایک چھوٹا سے عزاخانہ بنا لیتے ہیں. اسی جگہ جہاں آپ نے عزاخانہ بنا رکھا ہے وہیں پر مصلی بھی بچھا دیے. اس لیے کہ حسین نے کربلا میں مصلی بچھایا تھا، وہیں مذہبی کتابیں رکھ دیجئے تاکہ بچہ پہلے دن سے دیکھے تو دیکھے یہ عباس کا علم ہے، یہ حسین کی زری ہے، تو یہ حسین نے جس مصلی پہ سر کٹایا تھا وہ مصلی ہے. پہلے دن سے اس کے دماغ میں عزاداری اور نماز ایک ساتھ بیٹھ جائے. تو یہیں پہ جملہ مجھے یاد آ گیا، بے حد اہم ہے. میری بیٹیاں جن کے گود میں ننھے بچے ہیں، ہم کچھ بھی ہو جائے، کتنی بے دینی گھروں میں آ جائے، مگر کسی بھی بچے کو جو گود میں ہو بس تھوڑا سے اس لائق ہوا ہے کہ کچھ انگلی اٹھا لے، کچھ منہ سے کہہ دے، تو ہم کہتے ہیں بیٹے ماتم کرو، تو اس کا ہاتھ یا نہیں پڑتا، پیٹ پہ پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں بیٹا، وہ جہاں ذرا بولنے لگا اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا حسین یا حسین. تو زبان سے یا حسین یا حسین یا علی، اور ہاتھ پیٹ پہ جا رہا ماتم کے لیے، سینے پہ جا رہا ماتم کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے سکھایا ہے. تو گود میں پال کے اگر تم یا حسین سکھا سکتی ہو، گود میں پال کے تم سینے پہ ہاتھ رکھنا سکھا سکتی ہو، تو اس طرح پال لو کہ یہی ہاتھ جو یا حسین کہہ رہے ہیں سینے پہ پڑھ رہے ہیں، یہی ہاتھ تکبیر کے لیے بھی اٹھنا شروع کر دے. اس طرح سے پالو کہ جو یا حسین کہہ رہے ہیں وہی اللہ اکبر بھی کہنا شروع کر دے. اس لیے کہ حسین کا ہدف تھا اللہ اکبر کہلانا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام کو. دم مشکل سے نکل رہا ہے تو لے جا کے اسے لٹا دو جہاں نماز پڑھتا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں میں کون ہوں؟ ہم سب کون ہیں؟ ٹھیک سے نماز میں دل نہیں لگتا. 2 رکعت نماز ڈھونڈو کہ پوری نماز میں دماغ ہٹا ہی نہ ہو، کہیں نہ گیا ہو، نہیں ڈھونڈے ملتی. ہو گئے ہوں گے کم سے کم 10-11 سال کی عمر سے تو پڑھوائی جا رہی نماز، مگر کوئی نماز ڈھونڈے نہیں ملتی. تو ہم کون ہیں؟ ایسے عبادت کرنے والے، ایسے نماز پڑھنے والے، گنہگار، خطاکار، نہ جانے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں. معصوم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، عادل ہونا بھی. ہمارے جسموں میں کتنی نجس غذائیں پہنچی ہیں، جان بوجھ کے نہ صحیح، شبہے کی حالت میں صحیح، بے خبری میں صحیح پہنچی ہیں نا. مگر ہم اچھا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں خون تو ہمارا دور صحیح، پسینہ بھی نہیں گرا ہے، اور گرا بھی ہے تو مصلی پہ گرا، وہاں زمین نہیں پہنچا. آپ سوچو کہنا کیا چاہتا ہوں، بالکل سامنے کی بات ہے. میرا جیسا گنہگار کسی زمین کے ٹکڑے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو اس زمین میں اثر اللہ دے دے کہ اس کی مشکل کی موت آسانی سے بدل جائے. تو جب میری نماز کی کھڑے ہونے کی جگہ میرے مرض کی شفا بن سکتی ہے، تو جہاں نواز رسول فاطمۃ الزہرا کا فرزند صاحب تطہیر کا خون جہاں جذب ہوا ہو، وہ خاک شفا کیوں نہ بن سکتی ہے؟
ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی تربت میں شفا رکھی ہے. دوسری خصوصیت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ جب کوئی آپ دنیا کو کوئی اچھا کام کریں, بس جلدی سے یاد دلا رہا ہوں جو آئے ہیں, کہ کوئی اچھا کام کریں, آپ کا اتنا وقت گیا. ہم 70 سال لے کے آئے ہیں تو 70 سال میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میرے آپ کے سب کے گئے. بہت اچھا واپس ملے گا مگر گئے. پوری حج میں جاؤ تو گیا, اور کسی کی زیارت میں جاؤ تو کہیں کوئی روایت نہیں ہے, مگر سید الشہداء کی زیارت میں ہے. کہ ابھی جو میں بتا رہا ہوں کہ خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ زیارت کے لیے جب نکلے گا, جب تک گھر واپس نہیں آئے گا, جتنا وقت اس کا لگے گا اللہ اس کی عمر سے نہیں گھٹائے گا, الگ سے اتنا وقت دے گا. یہ آپ کو سنا چکا ہوں. تیسری بات جس کی شاید نہیں کر لے جائیں گے انشاءاللہ تشریح, ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. چوتھی بات کی تشریح کرنا ہے مجھے. تیسری بات, امامت کا سلسلہ قیامت تک رہنا ہے. اور حضور کہہ گئے سب اہل بیت میں ہوں گے, سب قریش میں ہوں گے, سب بنی ہاشم میں ہوں گے. قریش بہت بڑا ہے, بنی ہاشم اس سے چھوٹا ہے, اس سے چھوٹا اہل بیت. تینوں روایتیں حضور کی تمام علماء اسلام نے آپ کے سامنے اس دن عرض کیا تھا, صحیح بخاری سے لے کے سب میں یہ آیا ہے کسی نہ کسی شکل میں. 12 ہوں گے, 12 ہوں گے, 12 ہوں گے, چاہے وہ قریش سے ہوں, قریش سے بہت قبیلے ہیں, چاہے بنی ہاشم سے ایک قبیلہ, اور پھر اس کے بعد اس سے آگے اہل بیت سے ہوں گے میرے, اور سمٹ گیا بالکل. تو امام ہیں, امامت چلے گی. چھٹے امام فرماتے ہیں, جو روایت ہے انہی سے منسوب ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے جد حسین کو ایک خصوصیت اور دی ہے. پہلے قربانی کیا دی انہوں نے, فرمایا ان کی قربانی, ان کی شہادت کی وجہ سے قربانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اولاد کو سب کو قربان کر دیا, اور پورا کنبہ قربان ہوا. صرف ایک مریض بیٹا کربلا میں بچا تھا. اللہ نے کہا تو صحیح, تم مٹانے پہ لگے ہو تو ہم ان کے جلانے پہ لگیں گے. امام کہتے ہیں اسی قربانی کی وجہ سے اللہ نے امامت کا سلسلہ نسل حسین میں رکھا ہے. اب آخری بات ذرا سے تشریح کے ساتھ, اور اللہ کرے کہ میں وہ بات جو نہایت علمی ہے, اور علمی بات میں اپنی طرف سے نہیں علماء سے سیکھ کے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. چوتھی بات, وَإِجَابَةُ الدُّعَاءِ تَحْتَ قُبَّتِهِ, ان کی قبر پر بنے قبے گنبد کے نیچے جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی. فوراً دماغ سوچتا ہے کہ کیا حضور کے قبر پہ جا کے, مولا علی کی قبر پہ جا کے, حضرت ابوالفضل عباس کی قبر پہ جا کے, امام رضا جتنے روزے ہیں ان پہ جائیں تو دعا قبول نہیں ہوگی؟ یہ کیا سوال رہے ہیں میری ذہن میں زمانے تک یہ سوال رہا, اور میں اس کا جواب نہ ڈھونڈ سکا. لیکن فارسی کے ایک مسئلہ اردو میں کہتے ہیں جویندہ یا بندہ, جو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے. اور ایک بات اپنے بچوں سے کہہ دوں, کبھی کبھی کوئی ایک پتہ نہیں ہم لوگ کیوں اتنے خطرناک سمجھے جاتے ہیں کہ ہمارے قریب نہیں آتے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم جوانوں کے اپنے قریب نہیں لا پائے. اور میں یہیں سے اعلان کرتا ہوں, دیکھنے میں چاہے میری 30 قتل جتی خطرناک ہو, لیکن آپ آئیں, ڈسکس کریں, بیٹھیں, پوچھیں, اور نہ شرمائیں کہ یہ مولانا سوچیں گے اتنی چھوٹی سی بات اسے نہیں معلوم. پوچھنے کے بارے میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جانتے ہو تو پوچھو. جب کوئی کسی جانکار سے کچھ پوچھتا ہے تو پوچھنے والا ایک, بتانے والا ایک, مگر ثواب 3 کو ملتا ہے, کہ اسے 4 کو ملتا ہے. اسے ثواب ملتا ہے جس نے پوچھا, اسے ثواب ملتا ہے جس نے جواب دیا, ایک پوچھنے والا ایک جواب دینے والا, اور اسے بھی ثواب ملتا ہے جس نے اس جواب کو سنا. 3 ہو گئے نا, اب کون بچا؟ سوچئے ذرا دیر. چوتھا کون؟ پوچھنے والے کو ثواب, بتانے والے کو ثواب, سننے والے کو ثواب. چوتھا کیا ہے؟ فرمایا اور اسے بھی ثواب ملتا ہے جو اس پوچھنے اور بتانے اور سوال و جواب کے ماحول کو پسند کرے. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے ہم کو؟ لہذا پوچھئے. پوچھنے والے کی ڈیوٹی پوچھنا ہے, اور جو بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کی ڈیوٹی ہے آتا ہے تو بتاؤ, اور نہیں آتا ہے تو غلط مت بتاؤ, کہہ دو مجھے نہیں آتا, اور میں پڑھ کے بتاؤں گا, میں پوچھ کے بتاؤں گا. یہ میرے بس کا نہیں ہے, کسی بڑے عالم سے پوچھو, مرجع سے پوچھو, فقیہ سے پوچھو.
شہید مطہرین آیت اللہ العظمہ بروجردی جو بہت بڑے اپنے زمانے کے اکلوتا مرجع تھے، بہت بڑے مراجع میں محسن الحکیم شہید رحمت آقا محسن الحکیم سے بھی بزرگ مراجع میں شمار ہوتا تھا ان کا اپنے دور میں، آقا مطہری کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے استاد وہاں درس حوضے میں جو ہوتا ہے، روضوں میں بھی ہوتا، ہر جگہ آتے مومنین تو مومنین ہی بیٹھ جاتے تھے، بڑا مجمع مومنین کا ہوتا تھا جو شاگرد نہیں مگر ہمارے شوق اور ثواب کے بیٹھے ہوئے، تو اگر کوئی ان سے سوال کرتا تھا، وہ عالم غیب تو نہیں تھے، وہ تھے تو فقیہ اور مجتہد، معصوم تو ہے نہیں، علم غیب تو ہے نہیں کہ ہر چیز جواب دے، سلونین قبل ان تفقدونی کہنے کے لائق مولا علی کے علاوہ ہے کون؟ ائمہ کر سکتے تھے مگر ائمہ نے بھی جملے نہیں کہے، بہت سی چیزیں اپنے بابا دادا کے لیے رکھی، امیر المومنین سارے امام تھے مگر سارے ائمہ نے کہا امیر المومنین کا لقب ہمارے دادا کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، سلونی کے علاوہ مولا علی نے کیا اور نہ کوئی بھی کر سکتا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا اور وہ نہیں جانتے تھے تو ہم ایسے چپکے کہیں گے نا، وہ بآواز بلند 3 مرتبہ اس بروجرد خاص علاقہ اس کے لہجے میں کہتے تھے، نہ دانم نہ دانم نہ دانم، مجھے نہیں معلوم اس سوال کا جواب، مجھے نہیں پتا اس سوال کا جواب، مجھے نہیں معلوم تو نہیں آتا ہے، تو نہیں کہہ دیجئے نہیں جانتا تو کوئی توہین نہیں ہوگی، اور غلط بتا دیا تو یہ غلط سیکھ کے جائے گا، کہاں تک غلط بات پہنچے گی، جہاں تک غلطی ہوتی جائے گی اس کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری میری بنتی جائے گی۔ یہ میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جنہیں مولانا صاحب سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ میرے جیسے امامے والے ہوں، چاہے ٹوپی والے ہوں، یا ہم آپ کوئی بھی ہوں، جب تک صحیح بات معلوم نہ ہو ہم بھی بہت جلدی کوئی پوچھے کسی عالم سے، اس سے پہلے کوئی آس پاس بیٹھا ہوا جواب دے دیتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ سب ماحول پوچھنا جب بتانا اچھا ہے تو پوچھنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو کیا کہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ اچھا کہیں نہ جائیں، اللہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، ڈرائیونگ کرتے ہوئے سیٹ پہ دعا کر لو، دکان کی کاؤنٹر بیٹھے ہو ایک دم سے آیا خیال مانگ لو، کہیں بھی مانگ لو، ہم کوئی شک نہیں فلاں جگہ، وہ دعا کے قبول ہونے کے بہتر حالات ہیں جو بتائے جا رہے ہیں کہ رات کے سناٹے میں دعا کرو، نزول رحمت کے وقت دعا کرو، دسترخوان پہ دعا کرو، نہ جانے کتنی جگہ ہے، رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے مگر ہر جگہ دعا کر سکتے ہیں، تو کہیں قبول نہیں ہوگی خالی تحتا قبۃ الحسین۔ تو میرے عزیزو تھوڑی سی علمی سی بات ہے، اللہ کرے کہ میں پہنچا سکوں۔ ہمارے درمیان ایک چیز کہلاتی ہے مقدر میں لکھا تھا، مقدر میں لکھا تھا۔ اب میں شاید وقت نہیں سمیٹ پاؤں گا، لہذا میں اس بات کو پھر روکتا ہوں اور آپ آ ہی رہیں، آئیں گے۔ اب میں سیدھے کربلا آپ کو لے چلوں حسین کے نام پر۔ مقصد حسین، حسین کا مشن کیا ہے؟ مقصد حسین ہے دین بچانا، مقصد حسین ہے نماز کی حفاظت کرنا، مقصد حسین ہے قرآن کو بچانا، چاہے اس کے لیے سجدے میں سر کٹانا پڑے، چاہے نوکے نیزہ پر تلاوت کرنا پڑے۔ مقصد حسین ہے جنہیں چادر تطہیر ملی تھی ان کی کنیزوں کے سروں سے چادر نہ کھینچی جا سکے، چاہے بہنوں کو بیٹیوں کو ننگے سر کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا پڑے۔ اور اس مقصد کے لیے حسین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں۔ آج 3 محرم گزر گئی، 4 محرم کی شب ہے۔ شہادتوں کے بیان میں نے پہلے بھی عرض کیا 7 محرم سے تقریباً بالکل پورے ہندوستان میں 7 محرم جناب قاسم کی شہادت تذکرے سے مخصوص ہے، 8 محرم حضرت ابوالفضل، 9 محرم حضرت علی اکبر اور شب عاشور اور عاشور کے دن۔ اس سے پہلے اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اصحاب میں نے کل جناب حر کا تذکرہ کیا، قربانیاں بہت ہیں۔ جناب وہب جیسا نمونہ جو جوانی کی عمر میں نئی شادی میں آ کے اور شہید ہو گئے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں جو انتہائی بڑھاپے میں اتنے بوڑھے ہیں کہ پیشانی پہ کھال آنکھوں پہ لٹک آئی ہے، پیشانی پر کھال رومال سے باندھ کے اور کمر میں پٹکا باندھ کے نماز پڑھی جنگ کی ہے۔ مگر ایک فرق ہے سارے شہداء میں، سارے انصار حسین میں اور حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر میں، بچپن کے چاہنے والے اور دوست۔ حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام سے کم از کم 10 سال بڑے یا اور زیادہ ہو سکتے ہیں، مگر
جتنے شہید کربلا میں ہیں حسین نے یہ تو کہا جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، اور لوگ جاتے بھی رہے، لیکن کسی کو حسین نے خط لکھ کے نہیں بلایا۔ جناب زہیر بن الحسین کو بلایا ہے، وہاب آئے ہیں خود سے، لیکن خط لکھ کے جسے بلایا ہے، اور وہ بھی ایسی خطرناک جگہ سے جہاں سے نکلنا مشکل تھا، وہ جناب حبیب بن مظاہر ہیں۔ اور جو خط ہے وہ روایت میں موجود ہے کہ فرزند علی، فرزند رسول حسین کی جانب سے اس انسان کے نام جو فقیہ ہے، جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، دین کو پوری طرح سے سمجھتا ہے، اور پھر ان کے صفات ہے کہ تم بڑے خاندان کے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا دوست مشکلات کا شکار ہے، آؤ اپنے دوست کی مدد کے لیے۔ حبیب آپ روز مجلس سنتے ہیں، لیکن میں یاد دلاؤں آپ کو، یہ نام بھی حبیب ہے، جیسے خلیل جناب ابراہیم کا لقب ہے، دوست، وہ دوست جو اپنے دوست کا محتاج ہے۔ حبیب حضور کا لقب ہے، وہ پسندیدہ بندہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کا نام حبیب ہے، یہ پسندیدہ بھی ہے۔ ان کو کس نے پسند کیا ہے؟ حبیب کو حضور نے پسند کیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین چھوٹے ہیں، 3-4 سال کی عمر میں، سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 11 کی ابتدا میں پیغمبر شہید ہوئے، 6 سال زیادہ اور حضور کی زندگی کا واقعہ ہے 4 سال 5 سال 6 سال کے جو حسین ہیں کم سنی آگے چل رہے ہیں، اور پیچھے ایک 10-11 سال کا بچہ پیچھے چل رہا ہے، اور کم سن حسین جہاں پہ قدم رکھتے ہیں وہاں کی خاک اٹھا کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کون ہے؟ ان کے بیٹے مظاہر، ان کے والد مظاہر تھے، بتایا کہ ان کے بیٹے ہیں۔ حضور نے پیار کیا، دعا کی۔ یہ رشتہ حسین کا بچپن سے قائم ہے، اور حسین پشک شیدائی ہے۔ ابھی مکے مدینے کوفے میں جب مسلم آئے ہیں، یہ بھی مجاہدین میں ہے، لیکن حالات نے مجبور کر کے انہیں مجبور کیا ہے کہ چھپ کے گھر میں بیٹھ رہے۔ حالات کوفے کے اتنے خراب ہیں، کوئی نکل کے کوفے سے حسین کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا۔ اسی درمیان حسین کا خط لے کے رات کے سناٹے میں چھپتا چھپاتا کوئی حسین کا سفیر پہنچا، دق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، کھانا کھا رہے ہیں، زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے باہر نکلے، واپس آئے تو زوجہ نے پوچھا کیا ہے؟ تو بتایا کہ حسین نے سفیر بھیجا ہے اور مجھے کربلا بلایا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ کھل کے بات نہیں کی جا سکتی، یا پھر جذبہ پیدا کرنا ہے، جو جذبہ حبیب کے دل میں ہے وہی جذبہ بیوی کے دل میں پیدا کرنا ہے۔ کافر جب فرزند زہرا نے بلایا ہے تو حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ منون یہی روایت جناب زہیر کے لیے بھی ہے، زہیر بن الحسین کے لیے، اب اسے اس وقت نہیں پیش کر سکتا، یہی روایت موجود ہے، کہا کیا ارادہ ہے؟ تو حبیب نے کہا سوچیں گے، کھل کے بات نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کہ تم کیسی بات نہیں کر رہے ہو حبیب، فرزند رسول تمہیں بلائے ہو تم نہیں جاؤ گے؟ کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، کنیز زہرا میں جاؤں گا۔ جانے کے حالات بالکل نہیں ہے۔ غلام سے کہا میرا گھوڑا لے کے گھر سے نکل کے جو کربلا جانے کا راستہ ہے وہاں کوفے کو جگہ پہ پہنچنا، مگر سیدھے نہ جانا، ادھر ادھر گھومتے ہوئے جانا، تاکہ نہ سمجھا جا سکے کہ تم گھوڑا لے کے کیوں جا رہے ہو۔ حبیب خود نہیں گئے، غلام کو بھیج دیا۔ اب رات کے سناٹے میں حبیب نکلے چھپتے ہوئے، رات کے سناٹے میں جب وہاں پہنچے تو دیر ہو گئی تھی تو سنا کیا؟ تو غلام گھوڑے کے کانوں میں کہہ رہا تھا اے میرے آقا کی سواری مایوس نہ ہو، اگر میرا آقا نہیں آئے گا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے چلوں گا۔ حبیب آئے، دعا دے کے رخصت کیا، رات کے سناٹے میں خاموشی سے نکلے۔ 5 محرم کو جہاں تک میری یادداشت ہے حسین کے لشکر میں حبیب پہنچے ہیں، مگر 2 محرم سے مسلسل فوج یزید آ رہی تھی۔ خیموں میں جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز پہنچتی تھی تو زینب کہتی تھی فضا جا کے دیکھ کیا
میرے بھیا کا کوئی مددگار آیا ہے۔ اور فضہ آ کے کہتی تھی لشکر یزید آیا ہے، سپاہی یزید کے آئے ہیں، یزید کے لیے لڑنے والی فوج آئی ہے۔ اور زینب کہتی تھی ارے یزید کے ساتھ آنے والے اتنے ہیں اور میرے مظلوم بھیا کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسی مایوسی کے عالم میں ایک مرتبہ خیموں میں اصحاب کے خیموں میں سے ایک غلغلے کی آواز اٹھی، ایک جوش کی آواز سنائی دی۔ کہا جا دوڑ کے جا دیکھ کیا میرا بھیا کا کوئی مددگار آیا ہے۔ وہاں پہنچی تو دیکھا حبیب ظاہر آئے ہیں۔ واپس آئی فضہ، آپ کے بھیا کے بچپن کے چاہنے والے اور دوست حبیب آئے ہیں۔ اس مایوسی کے عالم میں جب حبیب کے آنے کی خبر سنی تو سیدہ کی بیٹی نے کہا جا کے میرے بھیا کو میرا سلام کہہ دو۔ زینب کا سلام چلا تو پھر ساری بیویوں کا سلام ساتھ ساتھ ہے۔ حبیب تک فضہ نے سلام پہنچایا، آپ کو زینب کبریٰ سلام کہہ رہی ہے۔ اماں سر سے اٹھا کے دیکھا، ارے آج وہ بے کسی آ گئی کہ ہماری آقا زادیاں ہمیں سلام کرے غلاموں کو۔ ارے حبیب دل کے تسلی بن گئے۔ شب عاشور آئی، حسین نے امتحان لیا، جنگ کا فیصلہ ہوا، اصحاب نہ گئے، رات کا سناٹا بڑھا، بہن کے خیمے میں آئے، بہن کے سر سے پیر تک دیکھا، بھیا کیا رہا، کل کیا حالات ہے؟ کہا بہن کل جنگ کا طے ہے۔ کہا بھیا تمہارے ساتھی بہت تھوڑے سے ہیں، انہیں آزما لیا ہے کہ نہیں؟ پہرا دینے کے لیے حبیب قریب کھڑے تھے، سنا بہن پوچھ رہی ہے آقا سے کہ بھیا آزما لیا کہ نہیں؟ خیموں میں آئے انصار کے، چلو چلو علی کی بیٹی کے دل کو تسلی دینا ہے۔ اصحاب سارے جمع ہو گئے، سب نے آواز دی اے ہماری شہزادی اگر آپ کہیں تو ابھی ہم سرکار کے عاقبت کو میں رکھ دے۔ زینب نے دعا دے کے رخصت کر دیا، جب تک کہ انصار رہے خیموں تک ایک تیر نہ آنے دیا، مگر اس کے بعد وہ وقت بھی تھا کہ ننگے سر رہنا مقتل میں لاشوں کے درمیان سے گزاری جا رہی تھی اور غیرتار سر ہٹا کے سو رہے تھے۔ کوئی نہ تھا جو ایک چادر لا کے زینب کے سر پہ ڈال دیتا۔ واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم مات حسین۔